صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گرا ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔